منافق لوگ جب لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقتی فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان و مال بچا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کا مکر و فریب ان کے دلوں میں ہی رہ گیا، اور جو دلوں میں ان کا مکر و فریب رہ جائے گا قیامت والے دن ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا سخت عذاب دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں منافق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کیسے دھوکے بازی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ جیسے سائد نے بتایا گیا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہا ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیاری بہنوں، دیکھیں کہ منافق جو ہے نا، وہ دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رکھتا ہے، اور اس کی حقیقی اصلی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ اصلی وفاداریاں اس کی دنیاوی مفادات کے ساتھ ہیں، دنیاوی فائدوں کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا بھی محفوظ ہے اور دینداری کے لحاظ سے بھی میری بڑی شہرت ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک انسان اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگائے رکھتا ہے، ہر وقت وہ دنیا کے کاموں میں لگائی رکھتا ہے، کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر کے، یا کوئی دینی محفل میں اٹینڈ کر کے، دینی محفل میں جا کر اس میں شرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ بھئی واہ بھی یہ تو بہت دیندار آدمی ہے، اس کو تو دین سے بڑی محبت ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی دنیا کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ دینداری میں شہرت ہو جاتی ہے اس کی کہ بڑا دیندار بندہ ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان تو اس کے دل کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ قرار دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایمان والوں کی نظروں میں جو اس کا مقام بنتا ہے، یہ ایمان والوں کو دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خود فریب کا شکار ہے، یہ خود فریبی ہے، کیونکہ یہ خوش فہمی ہے جو انسان کے منافق کے اندر ہوتی ہے کہ میرے سے تو سب لوگ بڑے خوش ہیں، اگر لوگ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن وہ دنیا داری پہ، ایسا منافق انسان دنیا داری پہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے یہاں اس کو دھوکے باز ہی کہا جائے گا۔ اور اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے، غلط فہمی میں رہتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہے، اور نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں بھی اس نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، دیندار بنا ہوا ہے۔ یہ ایسی ایک خوش فہمی اس کے اندر ہو جاتی ہے جو صرف اور صرف انسانوں کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ان کے دماغوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ دنیا میں منافق کا دھوکہ صرف چند دن کے لیے ہے، جب حقیقت کھلتی ہے تو اس کے معاشرے میں کوئی عزت، کوئی وقت نہیں رہ جاتی، اور آخر میں تو اس کو کچھ ملنا ہی نہیں، اس کا زبانی دعووں کو کچھ اہمیت نہیں ہونی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جو یہ دنیا میں دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس کا انجام جلد یا دیر سے اس کو ملنے ہی والے اور مل کے رہے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔ استغفر اللہ۔ ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں دیکھنے چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسی منافقت تو موجود نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اس طریقے سے، اس طریقے کے عمل میں، اعمال میں مبتلا تو نہیں ہیں، اس طرح کے کاموں میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، جبکہ اپنے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مصیبت ہے، 5 وقت نمازیں پڑھو، اٹھو بیٹھو وضو کرو، کیا ہے، صبح پڑھ لی تھی نا، بس ٹھیک ہے، ایک نماز بہت ہے، اب ظہر کا وقت ہے، ریسٹ کرنے کا وقت ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ظہر کے کھانے کے بعد سستی آ رہی ہوتی ہے، یہ کیا اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاؤ، ابھی تو نماز پڑھی تھی، پھر عصر کے وقت مولوی صاحب نے استغفر اللہ اذان دینا شروع کر دی۔ ظاہر تو ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں کو بڑا ہم شو کرتے ہیں جی ہم بڑی نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی خوشی خوشی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خوشی خوشی اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ آج کی آیات ہمیں اپنے اندر ٹٹولنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اور اگر کہیں بھی آپ کو اپنے اندر کوئی منافقت نظر آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں،
مومنوں کے ساتھ خالص ہو جائیں. یاد رکھیں یہ خالص پن ہی آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر آپ منافق کی زندگی لے کے زندگی گزاریں گے، منافقت دل میں رکھیں گے، تو یاد رکھیں اس کا انجام صرف اور صرف اللہ کا یوم آخرت پر قہر ہے اور غصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے غصے سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ موفقین فی الدین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.